کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جنت اور دوزخ کی داستانیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ ان داستانوں میں نہ معلوم وہ کون سی عجیب بات ہے کہ یہ بچوں اور بڑوں سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہیں۔ دودھ کی نہروں سے لے کر آگ کے دریاؤں تک کتنی ہی داستانیں ہیں جو ہماری نانی اماں سے لے کر علامہ اقبال تک اور ہماری دادی جان سے لے کر دانتے تک سب نے ہمیں سنائی ہیں، اور ذہن میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات کے باوجود ہم نے انہیں سنا ہے اور دل ہی دل میں ان کے متعلق تصورات بھی باندھے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارا اردو ادب جنت اور دوزخ کی داستانوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن ادب کی ہر منزل پر بہشت کے میووں اور دوزخ کے اژدہوں کا تذکرہ ضرور مل جاتا ہے۔ خصوصاً اردو نظم نے شروع میں دکن میں فروغ پایا تو وہاں طرح طرح کے موضوعات کو نظم کیا گیا۔ اسی پرانے دکنی ادب میں ایک نظم ملتی ہے جس کا عنوان تھا جھمجھما بادشاہ کا قصہ۔ اس کے مصنف کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، البتہ اس کے مقطع میں ایک نام حسن المثنیٰ نظر آتا ہے۔ جو لوگ دکنی شاعری اور شاعروں سے واقف ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ اس نام کے کوئی شاعر گزرے ہیں یا نہیں۔ یہ جھمجھما بادشاہ کا قصہ حضرت عیسیٰ کا ایک واقعہ ہے جو دکن سے چل کر شمالی ہندوستان پہنچا تو لوگوں نے اسے بہت پسند کیا، مگر اس میں ایک مشکل یہ تھی کہ وہ قصہ بہت ٹھیٹھ دکنی میں لکھا گیا تھا۔ شمالی ہندوستان والوں کو اسے سمجھنے میں بہت دشواری ہوئی۔ انہی دنوں ایک شاعر منشی احمد علی سے ان کے ایک دوست نے فرمائش کی کہ وہ اسی قصے کو آسان اردو میں نظم کریں تاکہ شمالی ہندوستان کے لوگ اسے پڑھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 105 سال پرانی بات ہے۔ اس پر منشی احمد علی نے، جو اپنے نام کے آگے شیوراج پوری بھی لکھتے تھے، قصہ جمجمہ آسان اردو میں لکھا اور اسے لکھنؤ کے مطبع گلزار محمدی نے سن 1873 میں چھاپا۔ 32 صفحوں کی اس کتاب میں 2 اور منظوم قصے بھی شامل ہیں۔ کسی مصور نے اس میں جا بجا تصویریں بھی بنائی ہیں اور خاصی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جگہ جگہ حضرت عیسیٰ کی تصویریں بھی بنائی ہیں جو بالکل ویسی ہی ہیں جیسی عموماً عیسائی حضرات بنایا کرتے ہیں۔ ہم آج آپ کے لیے نہ صرف منشی احمد علی شیوراج پوری کا یہ قصہ جمجمہ بلکہ اپنے دکنی شاعر کا جھمجھما بادشاہ کا قصہ بھی لے کر آئے ہیں۔ یہ دکنی قصہ ہمیں تقریباً 105 سال پرانی ایک اور کتاب میں ملا ہے جو مدراس میں چھاپی گئی تھی۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ایک روز جنگل میں پڑی ہوئی ایک کھوپڑی نظر آتی ہے۔ خدا اس کھوپڑی کو زبان عطا کرتا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ کو اپنی تمام داستان سناتی ہے جس میں اس کے جہنم میں جانے کا قصہ بھی ہے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ کھوپڑی کس کی تھی یہ آپ کو ابھی اس قصے کو سن کر معلوم ہو جائے گا۔ آج ہم یوں کرتے ہیں کہ قصے کا مطالعہ اسی پرانی دکنی سے شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ دکنی سے آسان اردو میں یہی قصہ کس طرح منتقل ہوا۔ تو لیجئے سنیے 105 سال پرانی 2 مختلف کتابوں سے قصہ جمجمہ۔ حمد و ثنا خدا کا اپس دل پہ کر قرار، نعت رسول پر سو اپس جیو کر نثار۔ عیسیٰ نبی کا ایک میں کہتا ہوں معجزہ، سنیو فہم کے کان سے سمجھو تم اعتبار۔ عیسیٰ نے ایک روز چلے تھے جنگل منے، دیکھے ہیں کھوپڑی کو اپس کے نظر تلار۔ نہ دانت بال چمڑا نہ بھیجا اسے اتھا، کئی قسم کے بند ہے گھرا اس میں جانوار۔ اس سر کو دیکھ دل میں ہوئے بہت عاجبہ،
بولے طرف خدا کے معمہ کر آشکار، پیدا کیا سبوں کو الہی تو نور سے، اس سر کو کیوں کیا ہے جہاں بیچ خاڑ زار، یوں دل میں لائے عیسیٰ وہیں جبرائیل آ، بولے خدا کہا ہے کہ اے عیسیٰ نامدار، پوچھو احوال سر سے تمہیں دے گا جواب، عیسیٰ نزدیک جا کے کہے سر کے تئیں اے یار، امر خدا سے کر تو سخن اب میرے سنگات، یا تو ہے نیک یا تو بخیل یا مقیم نار، یا تھا فقیر یا تھا تونگر جہاں منے، بولیا او سر سنو یا نبی میں تھا تاجدار، تھا بادشاہ میں تھا ایک شام میں بادشاہ معروف در شام، سنو عیسیٰ میرا ہے جمجمہ نام، سخاوت کا بیاں میری سنو تم، میری داد و دہش کی داد دو تم، ہزاروں روز میں دینار دیتا، ہر ایک سائل کو بے تکرار دیتا، میرے در پر کوئی پیاسا جو آتا تو اس کو قند کا شربت پلاتا، غریبوں سے بہت کرتا بھلائی، کسی ڈھبکی نہ تھی مجھ میں برائی، تباہی کا سبب کھلتا نہیں کچھ، نہ تھا اس کا نشاں نہیں کچھ، مگر ہاں ایک سبب یہ ہے نمایاں کہ تھا میں شرک میں غلطاؤں پیچاں۔ کہا عیسیٰ نے اے بوسیدہ کلہ، پڑا ہے کتنے عرصے سے تو بتلا، کہا میں 100 برس سے مر گیا ہوں، اسی حالت سے میں مردہ پڑا ہوں، کوئی راہی جو ہے رستے میں جاتا تو وہ ہے ٹھوکریں مجھ کو لگاتا۔ کہا عیسیٰ نے تب اس کھوپڑی سے، ہوا کیوں کر جدا تو اپنے جی سے، فرشتہ موت کا کس طرح آیا، کیا تجھ پر غضب یا رحم کھایا، کہا عیسیٰ میرے مرنے کا سن حال، گیا حمام میں ایک دن میں خوشحال، فراغت غسل سے جب میں نے پائی، بدن کانپا وہیں ایک تپ سی آئی، عرق ایسا بدن میں میرے آیا کہ مجھ کو بحر غفلت میں ڈبویا، میرا یہ دیکھ کر حال پریشاں، ہوئے دربار کے سب لوگ حیراں، کوئی سندل میرے سر میں لگاتا، کوئی تھا لخلخے مجھ کو سنگھاتا، کسی نے پیس کچھ نسخہ پلایا، کیا سب کچھ کسی نے جو بتایا، کوئی پڑھتا تھا کچھ اور کوئی سنتا، کوئی روتا کوئی سر اپنا دھنتا، کوئی لایا سیانے کو میرے پاس، کسی کو میری جانب سے ہوا یاس، کوئی دیتا تھا صدقہ کوئی خیرات، سنورتی ہے بھلا بگڑی ہوئی بات، یکایک ایک مہیب آواز آئی، وہ کیا آئی بلا ایک مجھ پہ لائی، فرشتے آئے دوزخ کے میرے پاس، کہا چل اٹھ کھڑا ہو او بے خناس، کوئی بولا کہ سر اس کا اتارو، کوئی بولا اسے گرزوں سے مارو، کوئی آ کر مجھے برچھی دکھاتا، کوئی تلوار سے آ کر ڈراتا، کوئی چنگھاڑ کر بے حال کرتا، تماچوں سے کوئی منہ لال کرتا، ہوئی جب اس قدر مجھ پر اذیت، قدم چھو چھو کے کرتا ان کی منت، کہا میرے عوض لو میرا لڑکا، کہا دیوانے بک بک کر نثر کھا، یہ کہہ کر پھر بہت کی مجھ پہ سختی، نہایت شدتوں سے جان کھینچی، موا جب اقربا نے مجھ کو پایا، تو پھر ایک شور و غل سب نے مچایا، پھر آخر لے چلے کفنا کے مجھ کو، اتارا قبر کے اندر بہت رو، چلے دفنا کے جب وہ قبر کر بند، ہوا پھر حال میرا چند در چند، نکیر و منکر آئے پاس میرے، کہا بتلا تو اپنا رب سویرے، میں بولا ڈر سے میرے رب تم ہی ہو، میں کیا جانوں کسی کو سب تم ہی ہو، لگایا گرز بھاری ایسا سر پر کہ مغز آیا نکل اندر سے باہر، اسی حالت میں پھر 2 شخص آئے، وہ کیا آئے بلا ایک مجھ پہ لائے، گلے میں توق ہاتھوں ہتھ کڑی ڈال، پکڑ کر لے چلے مجھ کو وہ فی الحال، جہاں حاضر تھے سب پیر و پیمبر، وہ مجھ کو لے گئے با حال ابتر، ندا آئی یہ اس دم آسماں سے، اسے تم کھینچتے لے جاؤ یہاں سے، کرو شدت بہت دوزخ میں ڈالو، تم اس کافر سے کچھ بولو نہ چالو، نہ تھا اس دم کوئی مونس میرا ہائے، کوئی مشفق نہ تھا جز بے کسی ہائے، پکڑ کر لے گئے دوزخ کے نزدیک،
کہوں کیا ایک مکان تھا سخت تاریک، اور ایک ممبر وہاں رکھا تھا اونچا، جہنم کا فرشتہ اس پہ بیٹھا، تھے اس کی ناک سے شعلے نکلتے کہ جیسے گرمیوں میں بھاڑ جلتے، اسی ڈھپ کے فرشتے اس کے تھے ساتھ، کھڑے رہتے تھے باندھے ہاتھ پر ہاتھ، کسی کے ہاتھ میں شمشیر اور گرز، کوئی پھولا کھڑا جوں کوہ البرز، کسی کے ہاتھ میں بچھو تھے اور سانپ، کسی کے منہ سے جلتی نکلے تھی بھاپ، کسی کا منہ تھا غصے سے بھبوکا، کسی کے ہاتھ میں کانسا لہو کا، کوئی کہتا تھا اس پر آگ برساؤ، کوئی کہتا گلے میں توق پہناؤ، کوئی کہتا اسے رسوں سے باندھو، کوئی کہتا تھا زنجیروں سے باندھو، ڈبویا گہ لہو میں گہ نکالا، پکڑ آخر کو پھر دوزخ میں ڈالا، اگرچہ ساری دوزخ دیکھی ایک لخت، زیادہ ایک سے تھا ایک وہاں سخت، کہوں کیا ساکنوں کے اس کے اوقات، بہت وہ سخت تھے، ہے ہاتھ، کسی کو لے کے سولی پر چڑھاویں، کسی پر آ کے وہ آرا چلاویں، کسی کو جلتے انگارے کھلاتے، کسی کو کر کے وہ الٹا جلاتے، کسی پر چھوڑتے تھے بچھو اور سانپ، کوئی رہتا کسی کو دیکھ کر کانپ، کسی کی شکل تھی جوں جونک ناپاک، کوئی بندر سا تھا اور چپٹی تھی ناک، کسی کی تھی زباں کھینچی قفا سے، کوئی دل تنگ تھا ان کی جفا سے، کسی پر اشدہے کو چھوڑ دیتے، کسی کا گرز سے سر پھوڑ دیتے، جو مل کر دوزخی روتے تھے باہم، تو ایک شور قیامت کا تھا عالم، بہت کی منتیں پر ایک نہ مانی، وہاں کب تھی تراہم کی نشانی، کہا مجھ کو نہ مارو گرز بھاری، وہ کہتے تھے سنیں گے ہم نزاری، جو ہوتا بھوک کی شدت سے بیکل، تو کہتے کیوں نہیں کھاتا تو یہ پھل، وہ پھل ایسا کوئی گر اس کو کھاوے، نہ اندر جائے اور نہ باہر آوے، شکم میں ہو تو ٹکڑے ہو کلیجا، جو منہ میں ہو تو پکے سر کا بھیجا، کرے شکوہ کوئی بھولے سے اس کا، تو پھر دانستہ وہ چھیڑیں یہ قصہ، دلاتے یاد سب دنیا کے ساما، دلاتے یاد وہاں کے چاؤ ورما، دلاتے یاد کھانا شیر مالیں، دلاتے یاد وہ آگے کی چالیں، دلاتے ان کو باقر خانیاں یاد، دلاتے یاد جس سے تھے وہ دل شاد، جو روتا یاد کر اپنے وہ اوقات، تو کہتے تو نے خود برپا کی آفات، نہ کی مطلق خدا کی شرم تو نے، نہ رکھا فکر گرم و سرد تو نے، نہ مانا تو نے اس خالق کا کچھ حق، نہ پہچانا خدا کو تو نے مطلق، بہت ہر ایک کو تو نے ستایا، نتیجہ یہ اسی کا تو نے پایا۔ وہاں سے لے گئے پھر ایک کنویں پر، بھرے تھے جس میں لاکھوں سانپ اشدر، کہوں کیا وہ کنواں کتنا بڑا تھا، ہزاروں سال کا تھا جس کا رستہ، کنویں کا نام ہے گا بیت العزاں، ہے ایک صندوق آتش اس میں پنہاں، یہی شیطان رکھوالا ہے اس کا، دیا ہے جس نے ایک عالم کو بہکا، جو ہی شیطان نے وہاں مجھ کو دیکھا، کہا کیوں تو نے دیکھا یہاں کا لیکھا، سنی جب میں نے یہ تقریر پرشور، کہا حضرت بہت ہیں آپ بھی زور، ڈگاؤ آپ ہی اور تانے بھی خود دو، کہا اس وقت جو چاہو سو کہہ لو، کہا اس نے بڑا ہے تو بھی احمق، ہمارا کام ہے بہکانا مطلق، بھلا آنکھیں نہ تھیں کیا تیری موجود، ہوا کیوں راہ سے گمراہ مردود، غرض دنیا میں جو تھا یار اپنا، وہاں پر دشمن اپنا یہ بھی نکلا، گنوائی عمر اور رب کو نہ جانا، الہی صحبت بد سے بچانا، بھلا ہوتا نہ ہوتا آدمی ذات، کیا سب اپنے اوپر داد بے داد، بھلا ہوتا نہ ہم زردار ہوتے، نہ ہوتا زر تو کیوں ہم خوار ہوتے، بھلا ہوتا جو یہ آنکھیں نہ ہوتی، جو ہوتی بھی تو راہ حق میں روتی، بھلا ہوتا اگر ہوتے نہ یہ کان، ہوئے ہم جان کر اور سن کے انجان، بھلا ہوتا اگر یہ دل نہ ہوتا کہ جس سے میں طریقے حق نہ کھوتا، بھلا ہوتا اگر ہوتا نہ یہ پیٹ، دیا جس کے سبب سے دین حق میٹ، مگر سب ہیں غلط میرے بہانے، جہاں خلقت سے پر ہے اے دیوانے، سبھوں کی ہوتی گر تیری سی باتیں، تو دن کیوں ہوتا سبھی ہوتی راتیں۔ سنی عیسیٰ نے جب تقریر ایسی، کہا سچ کہہ تیری ہے بات کیسی،
کہا کیا پوچھتے ہو بات میری، کہ ہے ایک خاک کی ناپاک ڈھیری۔ کہا عیسیٰ نے کہہ اب دل کا مطلب، کہا راضی کرو مجھ سے میرا رب، دعا مانگو میری بخشش کی اب تم، میرے کام آؤ گے فرماؤ کب تم۔ سنی عیسیٰ نے جب اس کی تمنا، دعا مانگی خدا سے ہاتھ پھیلا، الہی جمجمہ کو پھر تو دے جان، کہ تجھ پر لائے گا دل سے یہ ایمان۔ خدا سے جب دعا عیسیٰ نے مانگی تو بس رب نے وہ حاجت اس کی سن لی۔ ہوا پھر خاک سے ایک جسم ناگاہ، ہوئی زیست اور کہا الحمدللہ۔ یہ کہہ کر پھر کہا آمنت باللہ، یہی ہے رہ نہ سمجھا پہلے میں وہاں سے اٹھ کے لی پھر راہ صحرا، تجا میٹھا سلونا اور کھٹا، تجے سب کھیل توڑے سب کھلونے، تجے قالین و مسند اور بچھونے، تجا سب جو کہ تھا دنیا کا دھندا، ہوا پھر دل سے وہ مولا کا بندہ۔ اور مولا کے اس بندے کے قصے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے اتوار کی صبح کو پروگرام کتب خانے میں 1 صدی پرانی کچھ اور کتابوں کی باتیں کریں گے۔ آج اس مطالعے میں شریک تھیں عائشہ حمیرہ فاروقی اور منصور موجز۔ اور اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔